یہ اتنا حساس معاملہ ہے، یہ چندوں کا، یہ صدقہ و خیرات کا، یہ نسلوں تک برباد ہو جاتی ہیں اس سے۔ ایک آدمی آپ کو اخلاص سے دیتا ہے 10 روپے، اس کے پاس تھے ہی نہیں، اس 10 روپے کو اس لاکھ سے زیادہ بہتر سمجھو جس نے تمہیں لاکھ روپیہ دیا ہے، لیکن تیرے ذمہ پڑ گیا یہ 10 بھی اور وہ لاکھ بھی، اگر تجھے ماں کا دودھ سمجھ کر اس کو تو نے پیا۔ نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، جیسے اسلام پھیری ایک دم اٹھے، تیزی سے پھلانگتے ہوئے چلے گئے، حجرہ مبارک سے تھوڑی دیر بعد واپس آئے۔ صحابہ نے سوچا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں کوئی پیٹ میں گڑبڑ ہو گئی ہے یا کیا ہو گیا ہے۔ آپ واپس تشریف لائے، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت تھی؟ آپ نے فرمایا نماز میں مجھ کو خیال آیا، نماز میں، کہ رات کو جو خیرات آئی تھی اس میں سے سونے کی ایک گٹلی، کھجور کی گٹلی کی مانند سونے کی ایک ڈلی بچ گئی تھی خیرات کے لیے، مجھے جیسے ہی یاد آیا تو میں بھاگا اس لیے کہ اس کو خیرات کروں، کہ یہ نہ ہو کہ مجھے موت آ جائے۔ آج تو ہم بے کا دودھ سمجھ کر کھاتے ہیں مال، جو ملتا ہے سمجھتے ہیں یہ ہمارا حق ہے۔ یاد رکھنا ایک ذرے کا بھی حساب لے گا وہ۔ اگر تم امین ہو، نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت، آپ نے 3 باتوں میں عقیدت اپنی ظاہر کی۔ بحرین سے ایک وفد آتا ہے، آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے، ایمان لانے کے بعد نماز کا وقت ہوا، اللہ کے نبی وضو فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیا کرو، نہیں کہو گے لعنت پڑے گی اللہ کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر جو نام صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے اس پر لعنت ہوتی ہے، چاہے وہ سلفی ہو، چاہے شیعہ بریلوی دیوبندی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام سنو کیا کہو؟ نہیں کہو گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جبرائیل نے کہا جو آپ کا نام سنے اور آپ پر درود نہ پڑے اس پر لعنت ہو۔ تو میں نے کہا آمین۔ ہے نا، یہ ہے کہ نہیں؟ میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا، اور یہ بھی نہیں کہتا سوری، برا نہ منائیں، کیوں برا مناتے ہو تو مناؤ، میں نے تو نبی کی بات کہی ہے، اس پر سوری کیوں کروں؟ صحیح ہے کہ نہیں؟ ہاں، مجھ سے کوئی کمی کوتاہی ہوگی تو میں اس کی سوری کروں گا۔ نبی اللہ کی بات پر سوری نہ کیا کریں اور عرض بھی نہ کریں۔ یہ مبلغین کے لیے میں کہتا ہوں کہ نبی کا حکم کہہ کر کہا کریں، یہ نہیں میں آپ کے سامنے گزارشات رکھتا ہوں، میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ یہ بھی بہت اچھی بات نہیں۔ ایک پولیس والے کا آرڈر کہ ہیں جی وہ SHO صاحب کا آرڈر آیا کہ سپیکر بند کر دو، ہاں جی اس ویلے سپیکر بند، تو نبی کا حکم یا اللہ کا حکم کیسے صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہاں جی میں آپ کے سامنے گزارش کرتا ہوں، عرض کرتا ہوں، اللہ اکبر کبیرہ، بے وقت کر دیا ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو، ان کی باتوں کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں، پانی نیچے گر رہا ہے، مٹی میں جا رہا ہے، عقیدت مند تھے وہ، بحرین سے بیچارے تھے وہ بدو ٹائپ کے لوگ، ایمان لیا، تھوڑی دیر ہوئی ہے، کوئی مٹی سے چہرے لگا رہا ہے، کوئی ہاتھ پہ مار رہا ہے، کوئی پانی لگا رہا ہے، عقیدت۔ آپ نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ غور سے سننا میرے بھائی، اللہ مجھے آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے عقیدت ہے، یہاں بھی عقیدت ہے نا، سجدے ہی کرتے جا رہے ہیں، مال بھی دیتے جا رہے ہیں تو سجدے بھی کرتے جا رہے ہیں، یہ بھی عقیدت۔ آپ نے فرمایا مجھ سے عقیدت یہ نہیں، میری عقیدت یہ ہے کہ تو جھوٹ نہ بولو۔ کیا کرو؟ مومن جھوٹا نہیں ہوتا، جھوٹے پر اللہ خود لعنت کرتے ہیں، ہے نا؟ سزا کوئی مقرر کی جھوٹے کی؟ آپ نے فرمایا اللہ نے لعنت اللہ علی الکاذبین، یہ کیا نا، اللہ نے لعنت کی نا۔ ہم جھوٹ کو برا سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے۔ سور کو برا سمجھتے ہیں، سود کو برا نہیں سمجھتے۔ سور کہنے کو کہتے ہیں زبان ناپاک ہو جاتی ہے، حالانکہ نہیں ہوتی ہے۔ اس کا تو لفظ قرآن میں ہے، خنزیر تو قرآن کا لفظ ہے۔ شاید سود کہنے سے ناپاک ہو جائے، کیونکہ اس کے تو آخری درجہ جو ہے 70واں درجہ جو ہے، جو اب سکی ماں کے ساتھ چوراہے میں زنا کرنا ہے۔ یہ باتیں بنائی ہوئی ہیں جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ ایز اصلاح بڑوں نے ڈرانے کے لیے، کاش ہمیں جھوٹ پر بھی کوئی ایسی بات گھڑ لی جاتی، سود پر بھی ایسی بات گھڑ لی جاتی جو سور پر کی ہوئی ہے۔ لفظوں پر ہم نے سارا دین کھڑا کیا ہوا ہے، نیچے یہ نہیں دیکھا بنیاد کیا ہے۔ عشق، ہاں جی، حالانکہ محبت کی جمع ہے حب،
ٹھیک, نبی کے لیے عاشق کا لفظ, ایک عاشق, دوسرا کیا ہوتا ہے؟ ایک عاشق تو دوسرا, اور کہو نا کیوں ڈرتے ہو یار, معنی بھی ڈرتے ہو کرتے ہو ہیں. مشوق, یہ لفظ اچھا مشوق, میں آپ کا عاشق ہوں, آپ میری مشوق ہیں, آپ کو کیسا لگے گا؟ ہیں جی. تو جو یہ کہ ہم نبی کے مطیع ہیں, کیا ہیں؟ اللہ کہتا ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول, ہم نبی کے محب ہیں, محبتوں کی جمع ہے, اپنی جان سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں. یہ کہنا ہے نا, یہ عشق. پھر حاضر, میں نبی کو, اللہ کو حاضر ناظر, نعوذ باللہ, اللہ کو حاضر جاننا, اتنا بڑا کفر بولتے ہو ہیں. اللہ حاضر نہیں, تم اللہ کے سامنے حاضر ہو. حاضر لفظ چھوٹا ہے. میرے بیٹے کو میرے سامنے حاضر کیا جائے, یا میرے بیٹے کے سامنے مجھ کو حاضر کیا جائے. بیٹا کہ ابے نو حاضر کرو میرے سامنے, جج کو ملزم کے سامنے حاضر کرو, کیسا لگے گا؟ اللہ کے لیے یہ لفظ نہیں ہے. ہم اللہ کے سامنے حاضر ہیں. اللہ تو موجود ہے اپنی علم و حکمت کے ساتھ, وجود کے ساتھ, مستوی العرش ہے, عرش کے اوپر ہے, علم و حکمت کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے, حاضر نہیں. ہر چھوٹا لفظ ہے, چھوٹا. جج کے سامنے حاضر کیا جائے ملزم کو, باپ کے سامنے بیٹے کو حاضر کیا جائے. ہاں, اگر قسم کھانی مقصود ہے تو یہ کہو میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں, یہ ہے قسم, یہ اصل. اور قسم غیر اللہ کی کھانی بھی شرک ہے, شرک. کیونکہ قسم اس کی کھاؤ جو سب سے زیادہ قوت والا, جو سننے والا, پھر تجھے اس کا بدلہ بھی دینے والا. وہ جانتا ہے یہ قسم سچی ہے یا جھوٹی ہے, اس کی کھاؤ, پھر دیکھو پھنستے ہو کہ نہیں پھنستے ہیں. اللہ مجھے آپ سب کو سمجھ عطا فرمائے. یہ باریکیاں نہیں ہیں, یہ دین کی. اللہ کے نبی نے ان سے یہ کہا کہ پہلے کیا کرو, میری عقیدت کیا ہے, جھوٹ نہ بولو, خیانت نہ کرو. اب یہ بھی لفظ پورے معاملات کو احاطہ کر رہا ہے. خیانت اس میں بھی نہ کرو, اس میں بھی نہ کرو, اس سے بھی نہ کرو, اس سے بھی نہ کرو, اس سے بھی نہ کرو. یہ خیانت, یہ نبی کی نصیحت ہے. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت ہے تو پریکٹیکل کرو, پھپڑا نہ لگاؤ, تمالے نہ ڈالو, قوالیاں نعتوں سے نہ کماؤ, عمل کر کے دکھاؤ. پھر فضل ہوگا اللہ کا, پھر رحمت ہوگی اللہ کی. کیونکہ ایک واحد کائنات میں انسان جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس کو اللہ نے فرمایا رحمت للعالمین. جو کافر بھی ان کے عمل, اس کے عمل کو اپنائے گا, اللہ اس پر بھی رحم کرے گا. وہ رحمت العالمین ہے. وہ خالی مسلمانوں کے نبی نہیں, رحمت العالمین ہے. ان کی ایک ایک بات پر عمل کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک میری سنت کو نافذ کیا, اس زمین پر 7 سال کی رحمت کی بارش ایک پل میں برستی ہے. ہم تو آج بدعتوں کو بڑھوتی دی ہوئی ہے, اور سنت کے بارے میں بڑے بڑے دین کے داعی, بڑے بڑے جتھوں والے, بڑے بڑے دنیا, افریقہ, پاکستان, امریکہ تک اپنی کیے کا بتاتے ہیں, ہم نے یہ کیا, وہ جا کر کیا, وہ کیا. جب ان کے سامنے سنت کی بات کی جاتی ہے لڑائی شروع کر دیتے ہیں, مجلس سے نکال دیتے ہیں. جب سنت کی بات کی جاتی ہے نا کہ بھائی یہ سنت میں نہیں ہے جو آپ بات کر رہے ہیں, نہیں جی آپ تفرقے والی بات نہ کریں, آپ پلیز جائیں, آپ مجلس کو خراب نہ کریں. جب اللہ رسول کی بات کہی جاتی ہے وہ فرقے والی ہو جاتی ہے. جب تو جھوٹا قصہ خواب سنا رہا ہے لوگوں کو کھول کے, اتنی موٹی کتاب, لوگوں کو قرآن پڑھنے سے روکا ہوا ہے تم نے, سمجھنے سے, لوگوں کو حدیث پڑھنے سننے سے سمجھنے سے روکا ہوا ہے, اور جو تیرے باپ نے کتاب لکھی ہے وہ اس میں سارا کچھ آ گیا. انا للہ, یہ ایک چال ہے. او قرآن و حدیث کی طرف آ جاؤ, او اللہ اور اس کے رسول کی طرف آ جاؤ, یہ ہمارے سارے معاملے ٹھیک ہو جائیں گے. وہ تمہیں اس کورونا سے بچنے کا بھی طریقہ اس وقت بتا گئے نہیں. کیا کہتے ہیں ڈاکٹر, جو نکلے نا پورا شہر بند کر دو, گاڑی بھی باہر نہ آئے. یہ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے فرما گئے. آپ نے فرمایا جس جگہ کوئی طاعون یا اس قسم کی بیماری ہو, نہ کوئی وہاں جائے نہ کوئی وہاں سے نکلے. کیا بات ہے, یہ تو اس کو بتا دیا گیا.
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کر لیتے ہیں، پھر کیا ہوگا؟ سارے معاملات سیدھے ہو جائیں گے، چاہے جسمانی ہے، چاہے کسی بیماری میں یا مالی، چاہے کوئی شیطان کی پکڑ میں ہے، اللہ دور کر دے گا۔ سب سے بہترین مومن کا ہتھیار دعا ہے۔ جب اس کا بس نہ چلے پھر چپ کے بیٹھے اکیلے میں، لاڈلی عبادت ہے، صبح تہجد، اللہ مجھے آپ سب کو توفیق دے۔ اس وقت اپنے اللہ سے لڑو۔ میں لڑنا کہتا ہوں کہ وہ میرا رب ہے نا، ماں سے بھی تو بندہ لڑتا ہے نا، وہ لڑائی نہیں کرنی نا، کچھ سنا لی نہیں، لاڈ کرنا ہے نا، جھنجھوڑنا ہے نہیں نا۔ اماں کو بیچاری کو 2 سیب ہوندے آ، پتر 4 ہوندے آ، کہندی تے آدھا آدھا کٹ دواں گا، پھر بھی نہیں کھاتی۔ تو میرا رب تو اپنی شان کے مطابق چاہتا ہے، اپنے بندے کو نہیں چاہتا۔ بڑے بڑے واقعات ہیں، بڑے بڑے ایسے ایسے بد لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ پتہ نہیں کون سا عمل اللہ نے ان کو پسند، ان کا آ گیا۔ جب ان کا جنازہ پڑا تو دل میں آیا، اس جنازے کو دیکھا، اس کے ایک عمل کو دیکھا تو بولا یار یہ تو لگتا ہی اللہ نے، لگتا ہی یہ جنتی ہے، حالانکہ ساری زندگی برائیاں کرتا رہا۔ کسی کو مت برا جانو، مت تکبر کرو، مت کسی چیز پہ اپنی عبادت پہ تکبر کرو، مت مطمئن ہو جاؤ کہ میں فلاں ہوں، نہیں، ڈرتے رہو، عمل کر کے ڈرتے رہو۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر کعبہ کی تعمیر کرتے ہوئے بھی ڈر رہے ہیں اور اللہ سے التجا کرتے جا رہے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ میں 2 سجدے کر کے 2 روپیے مسجد کو دے کر اللہ کو